अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे मजबूत हड्डियों के अबाउट। अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत लकी फील कर सकते हैं खुद को, क्योंकि आप अगर अपनी हड्डियों का ख्याल 30 साल की उम्र से पहले रखना स्टार्ट करें तो आपकी हड्डियां बहुत लंबे अरसे तक बहुत सेहतमंद जिंदगी गुजार सकती हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा है तब भी देर नहीं हुई, आप अपनी हड्डियों को अभी से जो है मजबूत करना शुरू कर सकते हैं, अभी से उनका ख्याल रखना शुरू कर सकते हैं। अभी अगर आप अपना ख्याल, अपनी सेहत का ख्याल, अपनी हड्डियों का ख्याल रखना शुरू करेंगे तो इन फ्यूचर आपको ऑस्टियोप्रोसिस, ऑस्टियोपीनिया या हड्डियों के मजीद जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जोड़ों के दर्द होते हैं, इस तरह की कोई भी टेंशन, कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। हड्डियों को मजबूत रखने के लिए आज हम इस तरह की चीज़ों की बात करेंगे जो बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं। आपको किसी मेडिसिन के अबाउट डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ हम डाइट की बात करेंगे कि किस डाइट से आप अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं, आप अपनी हड्डियों का बेहतरीन देखभाल कर सकते हैं। इन चीज़ों के अबाउट डिस्कस करने से पहले, इन चीज़ों के बारे में बात करने से पहले, अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हड्डियों के प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत सारे पेशेंट्स नजर आते हैं जिनको हड्डियों की बहुत सारी बीमारियां हैं, जोड़ों के दर्द हैं, बहुत सारी तकलीफ में मुब्तला है ऐसे लोग। इन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकती है, बहुत फ्रूटफुल हो सकती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किन चीज़ों के इस्तेमाल से हम अपनी हड्डियों को मजबूत रख सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें सब्जियों की बात करेंगे। हर इंसान जानता है कि सब्जियों के अंदर बेशुमार फवाइद मौजूद हैं। सब्जियां फाइबर से भरपूर होती हैं। इसके अलावा सब्जियां हमारी हाइट को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल होती हैं, हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। इसके अलावा सब्जियां जो हैं वो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होती हैं डाइजेस्ट होने में, डाइजेशन में बहुत अच्छा इनका एक किरदार होता है, या फिर ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती डाइजेस्ट होने में। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या ग्रीन वेजिटेबल्स का जिक्र हम अक्सर सुनते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, खुराक में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। आप ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। इसके अंदर पालक है, साग है, इनमें इस तरह के विटामिन, इस तरह के मिनरल्स मौजूद है जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स की बात तो हम अक्सर करते हैं लेकिन येलो वेजिटेबल्स की बात नहीं करते। जो येलो वेजिटेबल्स हैं वो भी हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उतनी ही ज़्यादा जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स हमारे लिए ज़रूरी है। येलो वेजिटेबल्स के अंदर हमारे पास स्पेशली भुट्टा, कॉर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भुट्टा आपकी सेहत पर बहुत मिस्बत असरात डालता है। अगर आप भुट्टे का डेली रूटीन में अपनी लाइफ में इस्तेमाल रखते हैं, जब भी आपको भुट्टे का सीज़न अवेलेबल हो, आपको भुट्टा अवेलेबल हो, आप उसको डेली बेसिस पे अगर आप कंज्यूम करते हैं, आप यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये। इसके अलावा आलू आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होता है, आपकी बॉडी को बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे मिनरल्स देता है। यहाँ बहुत सारे हमारे न्यूट्रिशनर्स ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आलू नहीं खाने चाहिए। नो डाउट आप एक्सेस किसी भी चीज़ का करेंगे तो वो आपकी सेहत के लिए सही नहीं होगा, आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होगा। आप एक लिमिट में रह के इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल अपनी डेली रूटीन में, अपनी डेली लाइफ में ज़रूर करें ताकि आपकी हड्डियां मजबूत हों। आप अगर 30 साल से कम उम्र में हैं या आप अपने छोटे बच्चों के लिए कोई डाइट प्लान देख रहे हैं और उसमें आप अपने बच्चों के लिए ये चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो आपके बच्चों की हाइट इंक्रीज करने के लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सेकेंड नंबर पे हमारे पास जो चीज़ आती है वो एक्सरसाइज है। वर्जिश आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुहावरतन एक बात इस्तेमाल की जाती है कि आप चाहे सोना ही क्यों ना खा लें, लेकिन जब तक आप उसको डाइजेस्ट नहीं करेंगे, आप उसको अपनी बॉडी का हिस्सा बनाने के लिए काम नहीं करेंगे, वो आपके किसी काम नहीं आएगा। अगर आप खा लेते हैं और लेट जाते हैं, आपका लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा सेडिनेटरी है तो फिर आपको इन सारी चीज़ों पर अमल करने का आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप अपनी अच्छी खुराक के साथ अच्छी एक्सरसाइज का एहतमाम नहीं करेंगे। डेली बेसिस पे वॉक करें, डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करें। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं अगर आप कर सकते तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर करें। अगर आप
اچھی ایکسرسائز کرنے کے عادی ہیں یا اچھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں تو آپ ویٹ لفٹنگ کریں، وزن اٹھائیں تاکہ آپ کی جو ہڈیاں ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط ہوں، بہت زیادہ آپ کی باڈی میں ایک فلیکسیبلٹی آئے، آپ کی باڈی کام کرنے کی عادی ہو۔ یہاں پر میں مزید کچھ ایڈ کروں گی کہ جب ہم 30 سال کی ایج میں پہنچتے ہیں تو ہماری باڈی ہماری طرف سے ویٹ کرتی ہے کہ ہم اپنی باڈی کو لمبے عرصے تک صحت مند رکھنے کے لیے، صحت کو بحال رکھنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر اسپیشلی اس طرح کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا۔ انفیکٹ جیسے ہی تھوڑی سی ایج زیادہ ہوتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ اکثر بیڈ کے ساتھ لگ جاتے ہیں، چلنا پھرنا، واک کرنا یا کام کرنا بہت کم کر دیتے ہیں کہ اب ہم سے نہیں ہوتا، ہماری ایج جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے، اب ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہم بہت ہی زیادہ غلط کرتے ہیں اپنے ساتھ۔ ہماری باڈی کو 30 سال کے بعد اس چیز کا ویٹ رہتا ہے کہ ہم کس طرح سے خود کو موبیلٹی کی طرف لے کر جاتے ہیں، ہم کتنی ایکسرسائز کرتے ہیں، کتنی ورزش کرتے ہیں، کتنا اپنا خیال رکھتے ہیں، اپنی باڈی کو مینٹین رکھتے ہیں کہ ہماری باڈی لمبے عرصے تک جیے، ہماری باڈی لمبے عرصے تک فٹ رہے اور اچھا کام کرے۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ جب ہم کوئی بھی ایسی چیز نہیں کرتے جو ہماری باڈی کے لیے کارآمد ہے یا ہماری باڈی کو ایکسرسائز کی یا اچھی ڈائٹ کی ضرورت ہے، ہم اسے وہ نہیں دے رہے تو ظاہر ہے باڈی بھی اپنا کام پھر سلو ڈاؤن کر دیتی ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں جو عمر ہے لوگوں کی وہ اتنی کم ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اکثر لوگ جو ہے 40-45 کے بعد سروائیو نہیں کر پاتے۔ اس کا سب سے بڑا ریزن یہی ہے کہ ہم خود اپنی باڈی کو موبیلٹی میں نہیں رکھتے اور اس کی وجہ سے ہماری باڈی جو ہے وہ اس کے سیلز آہستہ آہستہ ڈیڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں یا وہ اپنا کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ ورزش کے ساتھ ساتھ آپ کی باڈی کو پروٹین کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ کسی بھی ہیلدی پرسن کو، ہیلدی باڈی کو ڈیلی بیسس میں پروٹین کی 90 سے 100 گرام تک ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی فیمیلز جو مینوپوز سے گزر رہی ہوں یا جن کا مینوپوز کا ٹائم ان کے بہت زیادہ قریب ہو تو وہ ان کے لیے پروٹین ڈائٹ بہت زیادہ بینیفیشل ہوتی ہے، وہ بھی ڈیلی 90 سے 100 گرام تک پروٹینز کا استعمال اپنی ڈائٹ کے اندر ضرور رکھیں۔ اس سے آپ کی ہڈیاں جو ہیں وہ مینوپوز کے بعد بھی جو ان میں ایک اوسٹیوپروسیس یا ان میں ایک ڈیکمپوزیشن جیسا عمل سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح کا عمل کوئی بھی سٹارٹ ہونے میں کافی دیر لگے گی، کافی ٹائم لگے گا۔ ہڈیوں کی ہم بات کر رہے ہوں اور اس میں کیلشیم نہ آئے ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیلشیم ایک بیسک چیز ہے ہماری ہڈیوں کے لیے، یا ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ کیلشیم پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ کیلشیم ہم ڈیری پروڈکٹ سے لے سکتے ہیں، سبھی جانتے ہیں کہ ڈیری پروڈکٹس کے اندر ایک اچھی کوانٹٹی میں، ایک اچھی کوالٹی میں کیلشیم موجود ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ بینیفیشل ہے ہمارے لیے۔ لیکن کچھ پیشنٹس، کچھ پرسنز ایسے ہوتے ہیں جیسے کچھ آٹو امیون ڈیزیز کے پرسنز ہیں، پیشنٹس ہوتے ہیں، وہ اینیمل ڈیری جو ہے وہ یوز نہیں کر پاتے تو ان کے لیے کچھ الٹرنیٹس ہوتی ہیں جو وہ ضرور یوز کریں، جیسے کہ وہ بادام کا دودھ لے سکتے ہیں، ناریل کا دودھ لے سکتے ہیں۔ یہ ان کے اندر بھی کیلشیم ایک اچھی مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ بھی ہیلدی پرسن کو ڈیلی بیسس پہ جس کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں اگر ہم بچے دیکھیں تو ان کو 1300 ملی گرام کیلشیم ڈیلی بیسس پہ چاہیے ہوتا ہے۔ اسی طرح بڑوں کی بات کریں جو نوجوان ہیں یا جوان ہیں تو ان کو 1000 ملی گرام کیلشیم ڈیلی چاہیے، اور جو بزرگ ہیں ان کو 1200 ملی گرام تک کیلشیم ڈیلی بیسس پہ چاہیے۔ اس کیلشیم کو آپ اپنی اینیمل ڈیری سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور مختلف قسم کی ڈائٹ سے بھی پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات اور کہ کیلشیم کی مقدار کو پورا کرنے کے لیے آپ کبھی بھی ایک ہی ٹائم پہ ساری جو کیلشیم سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں یا کیلشیم سے ریلیٹڈ ڈائٹ ہے اس کو ایک ہی ٹائم پہ کنزیوم نہ کریں، ایک ہی ٹائم پہ یوز نہ کریں، بلکہ اس کو آپ وقفے اگر آپ نے 1000 ملی گرام جو کیلشیم کنزیوم کرنا ہے تو آپ اس کو اپنے 3 ٹائم کے کھانوں پہ ڈیوائڈ کریں، صبح دوپہر شام تھوڑا تھوڑا کیلشیم جو ہے تھوڑی تھوڑی اس کی اپنے کھانوں میں ایڈ کریں تاکہ یہ آپ کی باڈی میں اچھی طرح ایبزارب ہو سکے، آپ کی باڈی اس کو بالکل ہیلدی وے میں کنزیوم کر سکے۔ کیلشیم جن چیزوں کے اندر آپ کو ملے گا اس میں بیج ہے، چیز ہے، دہی، مچھلی، بادام، انجیر کے اندر بہت اچھی کوانٹٹی میں جو ہے کیلشیم موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پھلیاں، لینٹلز ہیں، دودھ ہے، دہی ہے، اس طرح کی چیزیں آپ کو کیلشیم کی ایک اچھی مقدار دے سکتی ہیں۔ ہڈیوں کی صحت کے لیے ایک اور چیز بہت زیادہ ضروری ہے جو ہم بہت کامنلی جانتے ہیں، وائٹامن ڈی۔ اینڈ وائٹامن ڈی کے ساتھ وائٹامن K2 بہت زیادہ ضروری ہے ہڈیوں کی نشو و نما کے لیے، ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے، ہڈیوں کو اوسٹیوپروسس، اوسٹیوپینیا جیسی تکالیف یا جوڑوں کے درد، اس طرح کی تکالیف سے بچانے کے لیے۔
کیلشیم جب ہم لیتے ہیں تو اس کو باڈی میں ایبزورب کرنے کے لیے جس وائٹامن کی ضرورت ہوتی ہے وہ وائٹامن ڈی ہوتا ہے. وائٹامن ڈی کے بہت سارے سورسز ہیں جن میں سب سے بڑا سورس دھوپ ہے. اگر آپ نیچرلی جو ہے اپنا وائٹامن ڈی پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے سب سے اچھا سورس دھوپ ہے. اس کے علاوہ آپ کلیجی کا استعمال کر سکتے ہیں. کلیجی میں بہت اچھی مقدار میں وائٹامن ڈی موجود ہوتا ہے. اس کے علاوہ سیلمن فش اور پنیر کے اندر بھی وائٹامن ڈی اچھی مقدار میں موجود ہوتا ہے. اگر وائٹامن ڈی کی کمی آپ کی باڈی کے اندر ہو تو اوسٹیوپینیا اور اوسٹیوپروسس جیسے پرابلمز جو ہیں وہ آپ کی باڈی کے ساتھ بہت جلدی اٹیچ ہو جاتے ہیں. بہت جلدی آپ کی جو ہڈیاں آپ کی ڈیکمپوز ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں. وائٹامن K2 کیوں ضروری ہے باڈی میں؟ وائٹامن K2 جو ہے آپ کی ہڈیوں کے اندر اوسٹیوکیلسیم میں تبدیلی لاتا ہے اور اس کی جو چینجنگز ہوتی ہیں یہ آپ کی ہڈیوں کی پروسیس کو جو ان کا اوسٹیو پروسیس ہوتا ہے اس کو سلو ڈاؤن کر دیتی ہیں اور اس میں پھر بہت پوزیٹیو چینجز دیکھنے بہت آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں. بہت دیر تک آپ کی ہڈیاں جو ہیں وہ مضبوط رہتی ہیں. کولیجن کی ہم بات کریں گے. کولیجن کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہڈیوں کے لیے بہت زیادہ ضروری چیز ہے. ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور ہڈیوں کے اندر اوپر جو لیگامنٹس ہوتے ہیں جو ہڈیوں کو ایک طرح سے دھاگے کی طرح باندھ کر رکھتے ہیں ہڈیوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ ان لیگامنٹس کو بہت زیادہ مضبوط کرتا ہے. ان لیگامنٹس کو بہت زیادہ ہیلدی رکھتا ہے. آپ کولیجن جو ہے ہڈیوں سے حاصل کر سکتے ہیں. آپ یہ مرغی کے پنجے سے حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دیسی چکن کی ہڈیوں کے سوپ سے آپ کو کولیجن بہت اچھی مقدار میں ملتا ہے. آپ اس کا ڈیلی بیسس پہ اپنی ڈائٹ میں استعمال کریں تو آپ کی ہڈیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط رہیں گی. بہت زیادہ ان میں طاقت رہے گی. اور جو آپ کو جوڑوں کا درد ہوتا ہے اگر آپ کو اوسٹیوپروسس جیسا کوئی ایشو ہے تو اس کے اندر آپ کو بہت ریلیف ملے گا. اس کی پین کے اندر آپ کو بہت زیادہ ریلیف ملے گا. ہڈیاں ہماری باڈی کے اندر بالکل اسی طرح کام کرتی ہیں جیسے گھر کے اندر کوئی پلر کام کرتا ہے. ہماری ہڈیاں جو ہیں ہم اسی کی بیس پہ چل رہے ہیں اسی کی بیس پہ سارے کام کر رہے ہیں. اگر ہماری ہڈیاں مضبوط ہوں گی تو ہمارے سارے کام صحیح ہوں گے. ہماری باڈی جو ہے صحیح کام کرے گی. اب اپنی ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے پراپر وے میں ایکسرسائز کریں. ایک پراپر میل لیں. ایک پراپر ڈائٹ لیں تاکہ آپ کی ہڈیاں بہتر اور اچھی زندگی جی سکیں اور آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.